یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ بعضی وقت خدا ایسے لوگوں کا استعمال کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم خازیوں کی کتاب باب 11 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، اور جلیادی افتح بڑا زبردست سرما اور قزبی کا بیٹا تھا، اور جلیاد سے افتح پیدا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو افتح کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں ایک زبردست سرما تھے، مگر ایک زبردست سرما ہونے کے باوجود ان کے زندگی میں ایک کالا دھبا تھا، اور وہ دھبا یہ تھا کہ انہوں قزبی کے بیٹے تھے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور جلیاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ افتح قزبی کے بیٹے تھے تو ان کے بھائیاں ان کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ افتح محسوس کرے کہ اب ان کا یہاں ٹکنا ان کے لیے خطرہ ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، تب افتح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ پیارے بھائی اور بہن، افتح تو نکالے گئے، مگر ان کے بھائیوں کو ان کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کے بھائیاں ان کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ افتح بہادر اور جنگی آدمی ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ عمون کے لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیے۔ آیت 4 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بنی عمون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی عمون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلیادی بزرگ چلے کہ افتح کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو، تاکہ ہم بنی عمون سے لڑیں۔ اور افتح نے جلیادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلیادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیرے طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی عمون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلیاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک وقت تھا افتح کے بھائیاں ان کو گھر سے نکال دیے، اور ان کو جائیداد سے بھی حصہ نہیں ملا، مگر اب جب ان کے بھائیوں کو ان کی ضرورت پڑی تو ان کے بھائیاں ان کو ملک کا حاکم بنانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ان لوگوں کا غرور یہاں ختم ہو گیا، بلکہ افتح ان لوگوں کے سامنے جو شرطیں رکھے ان کے بھائیوں کو وہ قبول کرنا پڑا۔ میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بہت بڑے نہیں بنا لینا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیں گے تو خدا آپ کو چھوٹا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں خدا افتح کے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ افتح جنگ کے لیے تیار ہو گئے، مگر خدا کے سامنے ایک قسم کھائے جو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا۔ ان کی جو قسم تھی وہ قسم ہم کو آیت 30 اور 31 میں ملیں گی، جہاں لکھا ہوا ہے، اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی عمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی عمون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر گزراؤں گا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ سمجھتے کہ افتح کو یہاں قسم کھانے کی ضرورت تھی کیا؟ انہوں چاہتے تو خدا سے صرف دعا کر سکتے تھے کہ خداوند میرا ہمت اور حوصلہ بڑھا اور میرے کو طاقت اور قوت دے میرے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور جب میں
مقابلہ کروں گا تو تو میرے کو میرے دشمنوں پہ جیت دلا۔ میرے بھائی، اگر افتح یہ دعا کر دیتے تو یقیناً خدا ان کی دعا سنتا تھا اور ان کو بنی عمان پہ جیت دلا دیتا تھا۔ یہ تو پکی بات ہے۔ مگر یہاں افتح خدا سے سودا کرے۔ افتح جو ہیں خدا کے سامنے شرط رکھے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا ان کو بنی عمان پہ جیت دلایا، اور انہوں جنگ جیت کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کے گھر میں سے کون باہر نکلے ان کا استقبال کرنے کے لیے؟ ذرا سوچو۔ آیت 34 اور 35 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو کیا ہوتا ہے۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبل بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی۔ میرے بھائی دیکھیں، آپ آگے پڑھتے ہیں۔ اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، افتح کی جیت جو ہے غم میں بدل گئی۔ اپنی بیٹی کو سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھانا ضروری تھا، کیونکہ انہوں خدا کو زبان دے چکے تھے۔ حالانکہ خدا انسان کے قربانی کے خلاف ہے، مگر کیونکہ افتح وعدہ کرے، وہ وعدے کو پورا کرنا ضروری تھا، اور انہوں اپنے وعدے کو رکھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور ہم باب 12 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی عمان سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی عمان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچا دے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی عمان کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ بس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم غازیوں کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 1 دیکھیں گے تو وہاں بھی افرائیمیہ جدعون کے ساتھ جھگڑا کرے۔ جب جدعون ان لوگوں کو مدیانوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلائے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ افتح سے بھی جھگڑا کرنے کو لگے ہیں کہ امونی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے افتح ان لوگوں کو کئی کو نہیں بلائے۔ آخر ان لوگ وجہ جاننا چاہتے تھے، مگر پیارے بھائی اور بہن، افرائیمیہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے جلاپا پیدا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی، آگے چل کے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بادشاہت 2 حصوں میں ہو گئی، یعنی کہ ایک حصہ شمال کی طرف ہوگا اور دوسرا حصہ جنوب کی طرف ہوگا، تو آپ وہاں یہ دیکھیں گے کہ افرائیم بغاوت کا ایک بیچ کا حصہ تھا، اور اس کی بھی جو وجہ تھی وہ ان کا جلاپا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کلیسیاؤں میں بھی جلاپا بھرا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی مصیبت کی بات ہے۔ پولس رسول جو ہیں فلپیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ پیارے دوست، تفریقے اور بیجا فخر جلاپا ہو سکتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے کلیسیا میں پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کلیسیا کا ایک آدمی یہ شکایت کرتا ہے، سمجھو کہ کلیسیا جس طریقے سے چلنا ہے نہیں چل رہی ہے، تو سمجھو کہ اس کے دل میں کلیسیا کے بزرگوں کے لیے جلاپا پیدا ہو گیا ہے۔ یا پھر ایک آدمی بار بار پیغام دینے والے کے خلاف ہمیشہ
بات کرتا ہے تو یہ مان لینا کہ اس کے دل میں پیغام دینے والے کے لیے جو ہے جلاپا پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو افرائیمیوں کے دل میں افتاح کے لیے جلاپا پیدا ہوگا، اور افرائیمیاں یہ طے کر لیے تھے کہ ان لوگاں افتاح کو اور ان کے گھر کو جلا کے خاک راکھ کر دیں گے۔ تو یہاں جو ہے افتاح کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری تھا، کتنا بھی بولے تو جان کا تو ڈر تھا۔ آیت 4 سے 6 میں لکھا ہوا ہے، تب افتاح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلیادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو، جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلیادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو، تو جلیادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبولت، تو وہ سبولت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب افرائیمیوں میں اور جلیادیوں میں جنگ چھڑ گئی تو جلیادیاں جو ہیں افرائیمی کو ہرا دیے، اور ہرانے کے ساتھ ساتھ یردن کے گھاٹوں کا قبضہ کر لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگاں افرائیمیوں کو پہچاننے کے ایک لفظ چن لیے، اور وہاں جو لفظ تھا شبولت۔ افرائیمیوں کی زبان ایسی تھی کہ ان لوگاں شبولت نہیں بول سکتے تھے، ان کے منہ میں سے یہ لفظ شبولت نہیں آتا تھا، بلکہ شبولت کے بجائے سبولت بولتے تھے۔ اور اس طرح سے جب افرائیمی گھاٹوں میں سے گزرنے کی کوشش کرتا تو اس کی پہچان آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی کہ انہیں افرائیمی ہے یا نہیں ہے، اور اگر انہیں افرائیمی ہے تو اس کو وہاں کا وہاں قتل کر دیتے تھے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا، پھر جلیادی افتاح نے وفات پائی اور جلیاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ تو کلام بتاتا ہے کہ افتاح جو ہے 6 برس تک اسرائیل کے قاضی تھے۔ انہوں ایک قصبی کے بیٹے تھے، مگر خدا ان کو اسرائیلیوں کا قاضی بنایا، اور انہوں 6 برس تک قاضی رہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا اپنے کام کے لیے کیسے کیسے لوگوں کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی پوری طرح سے خدا کے حوالے کریں گے تو یہ پکی بات ہے کہ خدا آپ کا بھی استعمال کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، باب 12 آگے ہم کو 3 قاضیوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ قاضی ہیں ابسان، ایلون اور ابدون۔ تو یہاں ختم ہوا باب 12، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 13۔ آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی، اور خداون نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ پیارے بھائی بہن، آپ شروع سے دیکھ لیتے ہوئے آئے ہیں کہ جب بھی اسرائیل خدا کی نظروں میں گناہ کرے، خدا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ خدا ان لوگوں کو فلسطینیوں کے حوالے کر دیا، اور 1 یا 2 یا 5 برس نہیں بلکہ 40 برس۔ میرے بھائی، 40 برس کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سوچ کے دیکھو، ان کے دشمن ان لوگوں کو 40 برس تک ستاتے رہے۔ آپ سوچ سکتے کہ یہ ستانا کیسا تھا ہوگا کہ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ ستائے جاتے تھے، تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آیت 2 سے 5 میں لکھا ہوا ہے، اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا، اور خداوند کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار مائیں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹھی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، سمسن پیدا ہونے سے پہلے خدا ان کو قاضی کے طور پہ چن لیا تھا۔ خدا سمسن کو چنا اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے بندی سے چھڑانے کے لیے۔
تو یہاں جب خدا کا فرشتہ منوہا کے بیوی سے ملاقات کرا تو ان کو بتا دیا تھا کہ سیمسن خدا کے نذیر رہیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نذیر کے لیے خدا کی طرف سے کچھ قانون اور قاعدے تھے، اور یہ قانون اور قاعدے خدا گنتی کی کتاب میں بتا چکا تھا۔ اس کا پہلا قاعدہ یہ تھا کہ نذیر جو ہے میں نہیں پینا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ایک جسمانی خوشی ہے، وہ دل کو خوشی کرتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نذیر کو خداوند میں خوش رہنا تھا۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو۔ پھر سے میں ذرا پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مسیح کو خوش کرنا، تو ہم کو بھی ان میں خوش رہنا چاہیے۔ خوشی جو ہے پاک روح کا ایک پھل ہے۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو روح کے یہ 9 پھل ہیں، اور اس میں کا ایک پھل ہے خوشی۔ تو خوشی جو ہے پاک روح کا ایک پھل ہے، اور یہ خوشی خدا ہمارے زندگی میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھو آپ۔ دوسری بات جو خدا نذیر کے لیے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ نذیر اپنے بال نہیں کاٹنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کرنتھیوں کے پہلے خط میں باب 11 اور اس کی آیت 14 میں پولس رسول بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ تو میرے دوست، خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ مرد آدمی لمبے بال نہیں رکھنا، اور اگر رکھا ہے تو اس کی بے حرمتی ہے۔ تو ایک نذیر شرم کھانے کے لیے تیار تھا، اور اس لیے اس کے لیے یہ حکم تھا کہ انہیں لمبے بال نہیں رکھنا۔ اب تیسرا قاعدہ نذیر کے لیے یہ تھا کہ انہیں مردے کو نہیں چھینا۔ پیارے بھائی بہن، مردے پہ نذیر کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے زندگی میں خدا کے سوائے اور کوئی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ نذیر کے زندگی میں خدا سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ لوقا کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے، تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوست، یا مسیح ہم کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں پہلا درجہ ان کا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آج ہم سب کے زندگی میں یہ چیز کی کمی ہے۔ ذرا غور سے سنو اور اپنے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو کہ آپ مسیح کے لیے کیا حصہ رکھیں اپنے دل میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا ان کو عہدہ اپنے دل میں رکھیں۔ لیکن مسیح اپنے کلام میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو پہلا حصہ ہمارے دل میں دینا چاہیے۔ تو سیمسن خدا کے نذیر تھے، انہوں خدا کے آدمی تھے، اور یہ ایک وجہ ہے جس سے ان کو کامیابی ملی۔ خدا ان کو ایک ارادے سے کھڑایا، اور سیمسن کی کامیابی خدا میں تھی، مگر یہ بات کی افسوس ہے کہ جو کام خدا ان کے ہاتھوں میں سونپا تھا، اس کام کو پورا کرنے میں انہوں ناکامیاب رہے۔ اگر ہم آیت 5 دیکھیں گے تو سیمسن کے بارے میں کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کامیابی ان کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ انہوں شروع تو کرے تھے اسرائیلیوں کو رہائی دینے کے لیے، مگر کیا ہوا بولے تو وہ کام پوری طریقے سے نہیں ختم کرے۔ آج کئی مسیحی لوگ ہیں جو کام تو شروع کرتے ہیں مگر ختم کر دینے میں بہت پیچھے ہیں۔ پولس رسول گلاطیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ تو ان لوگوں کی شروعات زبردست تھی، مگر آگے چل کے ڈھیلے پڑ گئے۔ کئی ایمان رکھنے والے بھائی بہن بائبل شریف پڑھنا تو شروع کرتے ہیں، مگر بیچ ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اب ہم خاصیوں کی کتاب باب 13 اور اس کی آیت 24 اور 25 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ ذرا غور سے سنو، لکھا ہوا ہے، اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیمسن رکھا، اور وہ لڑکا بڑا، اور خداوند نے
اسے برکت دی اور خداوند کی روح اسے مہینے دان میں جو سرا اور استقال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیتیں ہم کو سیمسن کے طاقت کا راز ظاہر کرتے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ سیمسن ایک ہی وقت پہ 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالے، مگر ان کی طاقت ان کے بازوں میں نہیں تھی۔ کلام ایک جگہ پہ بتاتا ہے کہ سیمسن غزہ کے پھاٹک کو اپنے پیٹھ پہ اٹھا لیے تھے، جو کہ ایک زبردست بات تھی، مگر ان کی طاقت ان کے پیٹھ میں نہیں تھی۔ ایک جگہ پہ کلام بتاتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ انہوں عشق بازی کرتے تھے وہ عورت ان کے بال کاٹ ڈالی اور انہوں کمزور ہو گئے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی طاقت ان کے بالوں میں نہیں تھی۔ سیمسن کی طاقت خدا میں تھی۔ جب پاک روح ان پہ نازل ہوتی تھی تو اس وقت ان میں زور پیدا ہوتا تھا۔ ان کے بالوں کا کاٹے جانا ان کو کمزور نہیں کرا۔ ان کے بال لمبے رہنے کی نشانی یہ تھی کہ انہوں خدا کے نظیر ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کے بال کاٹے گئے تو اس وقت خدا کی روح ان پہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں ان کے خصم کو رکھنے کے لیے ناکامیاب تھے۔ ان کے بال کاٹے جانا خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ کیونکہ انہوں خدا کے حکم کے خلاف گئے تو خدا اپنی روح ان پہ سے اٹھا لیا، اور کیونکہ خدا اپنی روح ان پہ سے اٹھا لیا تو انہوں ایک معمولی انسان کے ویسا ہو گئے۔ خدا کی طاقت ان پہ سے اٹھ گئی تھی۔ تو خدا کے حکم پہ عمل کرنا ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔